السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے اور ابھی عید الاضحیٰ کا تہوار ہم نے منایا ہے اور اب بھی اس کے دن چل رہے ہیں عید الاضحیٰ کے۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ رضی اللہ عنہم کی یاد میں اس تہوار کو منایا جاتا ہے اور ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ کیوں تازہ کیا جاتا ہے، کیوں اس تہوار کو منایا جاتا ہے؟ بارہا ہم نے یہ بیانات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے یہ بات سنی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی، زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر کام کیا، جس سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا اور ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ جو بھی ہم کسی کی یادگار مناتے ہیں، کسی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ ان کی سیرت دیکھی جائے اور سیرت دیکھ کر کے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہی ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ بار بار ہم بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی سیرت جو تقاریر کے ذریعے سنائی جاتی ہے، ان کی زندگی جو بیان کی جاتی ہے، اسے عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دو باتیں ہیں، دو باتوں پر اگر انسان عمل کر لے، ان کو اپنے عمل میں لے آئے تو انشاءاللہ العزیز وہ انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ آج انسان کا دینی معاملات سے اتنا بے رغبتی اختیار کر لینا اور نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور دیگر امور سے بالکل دور بھاگ جانا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے آیت کریمہ کے اس جز کو فراموش کر دیا جو اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر انسان اللہ رب العزت سے ڈرنے لگے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، تو یقیناً وہ نماز اس کے وقت پر ادا کرے گا، روزوں کا اس کے وقت پر اہتمام کرے گا، دیگر امور شرعی کا لحاظ رکھے گا، وقت پر قربانی کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اور جو لوازمات اس کے اوپر لازم کیے ہیں ان کا یقیناً خیال رکھے گا۔
نمازوں سے بے رغبتی اختیار کر لینا، مساجد کا خیال نہیں رکھنا، معاشرے میں بےہودگی اختیار کر لینا، والدین کا ادب نہ کرنا اور والدین کا بچوں کو صحیح تربیت نہ کرنا، رشتہ داروں میں شرعی طریقے سے معاملات نہ چلانا، اور معاشرے میں فسادات پھیلنا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہونا، تمام کی بنیاد کہیں نہ کہیں جا کر کے دیکھنے میں یہی آتی ہے۔ یہ اللہ نے جو فرمائے اتقوا اللہ، اس سے ہم لوگ دور ہو گئے ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العزت سے ڈرنے لگے، اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو یقیناً وہ نہ نماز کو چھوڑے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ چوری کرے گا، نہ چغلی کرے گا، نہ دوسروں میں فسادات کرائے گا، نہ بچے اپنے والدین کو برا بھلا کہیں گے، نہ والدین اپنے بچوں کو گالیاں دیں گے۔ تو اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو یہ چیزیں صحیح ہونے میں دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آخرت بھی اس انسان کی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ قرآن نے فرمایا انسان کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اس نے جو دنیا میں جو کام کیے ہوں گے، جو نیکیاں کی ہوں گی، جو بھلائیاں کی ہوں گی، جو برائیاں کی ہوں گی، تو ذرہ ذرہ کا حساب اس کے سامنے ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے حساب سے اسے سزا و جزا عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں رہ کر کے اس نے نیکیاں کی ہوں گی، دنیا میں رہ کر کے اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، دنیا میں رہ کر کے عبادات کی ہوں گی، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، تو زمین و آسمان کا وہ ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ زمین کا وہ خطہ اس کے ساتھ میں گواہی دے گا جس پر اس نے نماز پڑھی ہوگی، جہاں بیٹھ کر کے اس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوگی، تو وہ زمین کا ٹکڑا اس کے ساتھ میں گواہی دے گا کہ مولا تعالیٰ اس نے تیرا ذکر کیا تھا۔ وہیں پر اگر اس نے جس جگہ بیٹھ کر کے فحش گوئی کی ہوگی، جس جگہ بیٹھ کر کے گناہوں میں ملوث ہوا ہوگا، جہاں اس نے زنا کاری کی ہوگی، جہاں بیٹھ کر کے اس نے غیبت کی ہوگی، لوگوں کی برائیاں کی ہوں گی، آپس میں جھگڑے پھیلوائے ہوں گے، تو وہ جگہ اس کے خلاف گواہی دے گی کہ مولا تعالیٰ دنیا میں رہ کر کے اس نے فسادات کیے، اور وہ ذرہ ذرہ یہاں تک کہ آیا ہے کہ ہاتھ پیر خود انسان کے خلاف، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کے اعضاء اس کی موافقت میں گواہی دیں گے کہ مولا تعالیٰ یہ وہی انسان ہے، وہی شخص ہے کہ جو دنیا میں رہ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا تھا، تمام لوگ سوتے تھے تو یہ فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، تیرے خوف سے ڈرا کرتا تھا۔ اگر وہیں کسی شخص نے اللہ رب العزت کا خوف دل میں نہیں رکھا ہوگا تو زمین و آسمان کے ذرے، اس کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ مولا تعالیٰ یہ ان اعضاء کے ذریعے سے ان غلاموں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ آج سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خوف خدا جس چیز کا نام ہے وہ ہمارے اندر سے تقریباً نکل ہی چکا ہے، کیونکہ شرعی معاملات، نماز روزہ بالکل ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم لوگ بالکل بہت کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اتنے لوگ بستی میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے بعد بھی مساجد ہماری ویران رہتی ہیں۔ تو یہ مساجد بھی گواہی دیں گی ان محلے والوں کے خلاف جنہوں نے ان کا خیال نہیں رکھا ہوگا، اور جنہوں نے ان کا خیال رکھا ہوگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو مسجدوں میں آئے اور میری خدمت کرے تو گویا کہ وہ میرا مہمان ہے، میں قیامت کے دن اپنے مہمان کو رسوا نہیں کروں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا انسان کے اوپر فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے،
اگر ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے فرض کو چھوڑتا ہے، اور ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ اسے 80,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ انسان کتنا زیادہ جو ہے بے خوف ہو گیا، کتنا نڈر ہو گیا، یہ دیکھ کر کے خود افسوس ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار جمعہ آتا ہے، سال میں ایک بار عید آتی ہے، کتنا انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے بے وفائی کرنے لگا کہ سال میں ایک بار عید آتی ہے، اس تک میں اسے یہ لحاظ نہیں رہتا کہ مجھے عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ کل دیکھ کر کے یہ بے حد افسوس ہوا کہ وقت ہو گیا، اس کے باوجود بھی مسجد خالی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل یہ بے شرمی کی حدوں کو پار کرنا ہے۔ اس باپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا جس کے بچے عید کی نماز کا وقت ہو گیا سو رہے ہیں۔ ان بچوں سے بھی سوال ہوگا جو اپنے والدین کو کام کے لیے تو اپنے والدین کی شکایتیں کیا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے یہ ہمارے والدین ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری پرورش نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، نمازوں کے وقت پر انہیں کیوں دھیان نہیں آتا ہے؟ اصل نماز ہے، اصل نماز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شرم کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، ان ماؤں کو سوچنا چاہیے جن کے بچے ان کی بات نہ مانیں تو تعویذ لیتے پھرتی ہیں، جن کے بچے ان کی بیویوں کی بات ماننے لگیں تو کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا۔ اب ان کی غیرتیں کہاں گئیں؟ اب ان بابوں کی غیرتیں کہاں گئیں؟ ان کی شرم و حیا کہاں گئی؟ نماز کے وقت، جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے مسجد خالی پڑی رہے، عید کا نماز کا وقت ہو جائے مسجدیں خالی پڑی رہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے فجر کی نمازوں میں اکیلے نماز پڑھنا پڑتی ہے، تو سخت گرفت ان باپوں کی ہوگی، سخت پکڑ ان ماؤں کی ہوگی۔ نمازوں کے وقت انہیں سلاتی ہیں، روزوں کے وقت انہیں کھانا بنا کر کے دیتی ہیں، زکوٰۃ کا انہیں طریقہ نہیں بتاتی ہیں، غسل کا انہیں طریقہ معلوم نہیں ہے، اور بیوی کے کہنے میں آ جائے تو بچہ ہاتھ سے نکل گیا، کما کر کے نہ دے تو ان کے پنچادے بٹھائی جائیں۔ یہ سخت غلطی ہمارے معاشرے کی ہے، اسے ہمیں سدھارنا چاہیے، بہت شرم کی بات ہے۔ وہیں پر جمعے میں 2 منٹ زائد ہو جائیں تو اس پر خرافات ہو جائے، پنچادے لگ جائیں، نماز میں 1 منٹ زائد ہو جائے تو پنچادے لگ جائیں۔ بے شرمی کی حدیں پار ہو گئی ہیں پوری۔ جب پورا ٹائم ہو جائے تو لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ معلوم نہیں رہتا نماز کا وقت ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، عید کا وقت ہے، عید کی نماز ادا کرنی ہے، جمعے کا وقت ہے، جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ معاشرہ بالکل بے شرمی کی حدیں پار کر رہا ہے، لوگوں کے اندر سے اسلام کی، شریعت کی شرم و حیا، غیرت بالکل مرتی چلی جا رہی ہے۔ سوچنا چاہیے، مسلمان ہیں، مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ نمازوں کو ادا کرے۔ اگر نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر سے شرم و حیا، اسلام کی غیرت مر چکی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مفہوم ہے اس کا حدیث پاک کا یا قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا، کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے عذاب سے بچاؤ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں، ہم اپنے آپ کو برے افعال سے بچا لیں، ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، دیگر شرعی معاملات کو اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو کس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو، جس طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو، جس طریقے سے تم زکوٰۃ دیتے ہو، جس طریقے سے تم حج کرتے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاتے ہو، اسی طریقے سے تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنی بیوی کو نماز کا حکم دو، اپنے تمام اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ اس طریقے سے تم بھی جہنم کے عذاب سے بچو گے، وہ بھی جہنم کے عذاب سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بالکل شرم و حیا، حیرت بالکل مر چکی ہے۔ جمعے، پہلی بات 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جمعے اللہ رب العزت کو بندہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلی صف
وہ ان نمازیوں کی جنت میں داخل ہوگی جو ان سے پوچھا جائے گا تمہاری نماز کا کیا حال تھا، وہ کہیں گے ہماری نمازوں کا یہ حال تھا کہ جب اذان مسجد میں ہوا کرتی تھی تو اس وقت ہم پہلے ہی سے مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ 3 گروہ ہوں گے، دوسرے گروہ سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے جب اذان ہوتی تھی تو ہمارا وضو ہوا کرتا تھا اور اذان ہوتے ہی ہم فوراً مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ اور جب تیسرے گروہ سے پوچھا جائے گا تو وہ بتائیں گے کہ جب اذان ہوتی تو فوراً ہم اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ بالکل دیکھ کر کے معاشرے کو، اپنے معاملات کو دیکھ کر کے بہت برا محسوس ہوتا ہے، شرم لگتی ہے۔ اس پر بھی زبان اندازی، ایک تو انسان کام نہ کرے، ایک تو انسان کچھ کرے تو کہے بہتر بھی لگتا ہے، اور ایک تو کچھ کرنا نہیں، راجہ مہاراجہ بن گئے ہیں صاحب۔ بالکل وقت ہو جائے گا تب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا گیا جمعے کی نماز کے بارے میں قرآن نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب اذا نودی للصلاۃ، جب اذان نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، سعی کرو، تمام کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ جمعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا گیا جو انسان جمعے کے دن 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کے بعد وہ تمام کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، اور وہیں پر وہ لوگ جب امام یا خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتے خود جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کے لیے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ ثواب نہیں لکھا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کے ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ رب العزت نے، مصطفیٰ جان رحمت نے ایسے قوانین بنائے ہیں، اگر تم ان پر عمل کر لو تو تمہارے لیے پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ لیکن تمہیں صرف پیسہ چاہیے، مزہ چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، دین سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے۔ جمعہ اس لیے اس میں کوئی بھی، آج تمہارے پاس فیس بک ہے، آج تمہارے پاس ٹویٹر ہے، آج تمہارے پاس جو بھی ایپلیکیشن ہے، جو بھی سوشل میڈیا ہے آج ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 برس پہلے یہ طریقہ بتایا کہ جمعے کی نماز میں ایک بیان دیا جائے، تمام جگہ مساجد ہیں، تمام لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، ایک پیغام امت محمدیہ کو دیا جائے جس کے سبب آپس میں اتحاد و اتفاق بڑھے، دین کی سمجھ پیدا ہو۔ بتاؤ ایسا طریقہ کسی کے اندر موجود ہو؟ کہیں نہیں ملے گا۔ آج تمہارے پاس سوشل میڈیا ہے، لیکن 1400 برس پہلے کہہ دیا ایک میسج مسجدوں سے جمعے کے دن جائے گا جس سے تمام مسلمان آپس میں اپنی خبر رکھ سکیں گے، آپس میں اتحاد و اتفاق رہ سکے گا۔ لیکن صاحب بالکل اسے تو سمجھتے ہیں یہ فالتو کی باتیں کیا سننا ہے۔ کل دیکھا گیا کہ 45 ہو گئے، اس کے بعد میں نواب صاحب، بڑے نواب صاحب، وہی نواب صاحب جو پچھلی سال نماز تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی تو خرافاتیں کر رہے تھے، وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ وقت ہو گیا، اس کے بعد میں لوگ آئے ہیں، بالکل شرم و غیرت حیا۔ وقت ہو گیا، ابھی مسجد بھری نہیں ہے، ابھی 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو اس پر خرافات، وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ادھر نماز پڑھنے چلے گا۔ وہ لوگ بھی کتنے بے وقوف ہیں جو پھر ان کا پاٹ بھرتے ہیں۔ ارے امام صاحب آپ جلدی ختم کر دیا کرو کہ لوگ ادھر سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ارے ان لوگوں کو ڈانٹو، ان کی شرم غیرت حیا مر گئی بالکل۔ جمعے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، وہ بھی ختم کر دیا جائے، تقریر نہیں کی جائے، تم نواب بن کر گھر میں بیٹھے رہو، تمہیں 2 فرض پڑھنے کے لیے بالکل آخری وقت میں آؤ، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، جب ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف چل کر کے آؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو دل میں یہ عہد کرو، یہ ارادہ کرو، جب بھی اذان ہو فوراً نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ۔ کیسے مسلمان ہو؟ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے قربانیاں نہیں دی ہے، امام حسین نے اسلام کی اسی لیے بقا نہیں رکھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے تمہارا اس لیے خیال نہیں رکھا ہے تم بے وفائی کرو۔ معراج کی رات 50 وقت کی نمازیں مصطفیٰ جان رحمت کو تحفے میں دی گئیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تمہیں 50 وقت کی نمازوں کو تحفہ دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی،
50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. میں نے بنی اسرائیل پر یہ آزما کر دیکھ لیا ہے. تمہاری امت کو کھانے کے بھی جو ہے اسے مزدوری بھی کرنا ہوگی, دیگر لوازمات ہوں گے, بچوں کو بھی پالنا ہوگا, رشتہ داریاں بھی نبھانا ہوں گی. تھوڑی نماز اپنی امت کے لیے کم کروا لیجئے. حدیث پاک میں آیا ہے امت کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت نے 10 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چکر لگائے. ہر مرتبہ 5 وقت کی نماز کم کی گئی. اس کے بعد 5 وقت کی نماز رہ گئی. اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے جو فرما دیا اس کے حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا اے محمد تم نراش مت ہونا, یہ مت سوچنا کہ میری امت 50 وقت کی نماز پڑھتی تو اسے بہت فائدہ ہوتا, بہت ثواب ملتا. نمازوں کا بوجھ کم کیا ہے, نمازوں کا وقت کم کیا ہے, لیکن تمہاری امت کے لیے انعام ہے 5 وقت کی نماز پڑھے 50 وقت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے. اسی دین کی بقا کے لیے, اسی دین کی خاطر امام حسین سے اسی بات کا مطالبہ تھا کہ تم دین کو بدل دو, دین میں ترمیم کر دو, دین میں جو ہے تم دین پر راضی ہو جاؤ. شراب پی رہے ہیں, شراب پینے کو جائز کہہ دو, نماز چھوڑنے کو صحیح بتا دو. اسی کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی اور کہا دین جیسا ہے ویسا ہی چلے گا, دین نہیں بدلا جائے گا. تم بالکل اس سے پسے پشت ڈال رہے ہو, اس سے بالکل مطلب ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے نماز, کیا ہوتی ہے روزہ, کیا ہوتا ہے روزہ, کیا ہے جمعے کی نماز. بالکل نواب بن گئے ہیں. ایک دن نماز پڑھنے آتے ہو کم سے کم اس کا تو خیال رکھا کرو. وقت مقرر ہے ایسا بھی نہیں ہے جب چاہیے ہم نے نماز پڑھا دی. ہر آدمی کو نماز کا وقت معلوم ہے, پھر بھی جو ہے سوئے رہتے ہیں. اور دیکھو تو دکانوں پر اور چوراہوں پر پنچات اس طریقے سے لگائیں گے کون ہیں, کتنے بڑے نواب صاحب بن گئے. شریعت کے معاملے میں ایسے بولیں گے امام صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. شرم آنا چاہیے. ایک تو کچھ جانتے نہیں, نماز روزے کی بات کہو تو اسے سننے کے لیے تیار نہیں, شریعت کے معاملات کو سننے کے لیے تیار نہیں, اور بالکل نواب صاحب بن گئے ہیں کہ ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا. شریعت کی بات بتائی جائے گی, وقت زیادہ ہوگا کہی جائے گی, پہلے کیوں نہیں آتے ہو. پورا 1 بج گیا, یہاں ایک سب مکمل نہیں ہوئی, 10 منٹ رہ گئے, پورا وقت ہو جاتا ہے. اس کے بعد وقت نکال کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ٹائم زیادہ کر دیا. کیوں نہیں ہوگا زیادہ, پہلے کیوں نہیں آئے تھے. خوف خدا کے اوپر میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. بزرگان دین کو دیکھو کیسے وہ اللہ سے ڈرے ہیں. سیدنا غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے روتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ تیرا بندہ عبد القادر گناہ گار ہے, اگر اس کے عمل تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو یہ دعا کرتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اندھا اٹھانا, کہیں ایسا نہ ہو جہاں تمام اولین و آخرین جمع ہو وہاں عبد القادر کو رسوا ہونا پڑے, وہاں رسوا ہونا پڑے. تو عبد القادر یہ دعا کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھانا. آج اگر ہم کوئی غلط کام کر لیں, کوئی چوری کر لے, کوئی زناکاری میں ملوث ہو جائے اور اس کا چٹھی نامہ تمام گاؤں والوں کے سامنے کھول کر کے رکھا جائے تو اس کی شرم کا اندازہ یہ ہوتا ہے وہ سر اوپر نہیں اٹھا سکتا. کل قیامت کے دن اولین و آخرین حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام جمع ہوں گے. وہاں جس نے زنا کیا ہوگا اس کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے, جہاں جھوٹ بولا ہوگا وہ جگہ اس کے خلاف خود گواہی دے گی, جن اعضاء کے ذریعے سے اس نے گناہوں میں ملوث ہوا ہوگا, جن ہاتھوں سے چوری کی ہوگی وہ ہاتھ اس کے خلاف خود گواہی دیں گے. اس وقت بتاؤ تمہارے والدین بھی جمع ہوں گے, عزیز و اقارب بھی جمع ہوں گے, تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے, اس وقت تمہاری شرم کا کیا اندازہ ہوگا. کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ رب العزت سے. آج آدمی کا بے خوف ہو جانا, بے دھڑک ہو جانا, میں ایسا کروں گا کون روک سکتا ہے, یہی وجہ ہے کہ ایمان اس کے دل سے مر چکا ہے, ایمان اس کے دل میں نہیں رہا. اگر ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا تو دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو, حضرت علی یا کسی صحابی رسول کے بارے میں ہے, جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو کعبہ کرتے تھے. پوچھا گیا کہ نماز پڑھتے ہو تو اتنی خشیت کی, خوف کی, دہشت تمہارے اوپر کیوں لازم ہوتی ہے. تو کہا گیا یہ اللہ رب العزت نے فرض میرے اوپر کیا ہے, یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے, میں ڈرتا ہوں کہ اس کی امانت میں کہیں خیانت نہ ہو جائے. جس طریقے سے اس نے حکم میرے اوپر نافذ کیا ہے اس طریقے سے اسے بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں. روتے تھے صحابہ کرام. امام زین العابدین جب وضو بنایا کرتے تھے تو خوف سے جسم ان کا کعبہ کرتا تھا,
لوگ پوچھتے تھے تو کہتے تھے اس چیز کی طرف جا رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے میرے اوپر نافذ کیا ہے، جو میرے اوپر لازم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حکم بجا لانے میں میں بجا آوری میں کوئی کوتاہی کرنے والا ہو جاؤں۔ دیکھو صحابہ اکرام کو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں فرما دیا ہے عمر تم جنتی ہو، اس قدر خوف خدا سے روتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے خوف خدا سے رونے کی وجہ سے عمر فاروق اعظم کے چہرے پر 2 سیاہ گڈھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، ہمہ وقت خوف خدا سے روتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خلیفۃ المسلمین تھے، تمام مسلمانوں کے سردار تھے، وہ رات میں لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے۔ بادشاہ تھے، اپنے پیٹھ سے بوریاں لاد کر کے لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے کہیں کسی کے حق کی پامالی نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جو ہے آپ فرماتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں درخت پر بیٹھے ہوئے اور دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا، اسے تو قیامت کے دن سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے سوال و جوابات ہوں گے، اس کی معاملات، اس کی منزل بہت مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہے، وہ اپنے بول چال میں اتنی احتیاط رکھتے تھے، کبھی کبھی تو اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے اور کسی سے کلام نہیں کرتے، کہتے کہ جو بھی کلام دنیا میں کیا جائے گا اس کا حساب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی بات خلاف شرع میرے منہ سے نہ نکل جائے، کہیں کسی کی غیبت میرے منہ سے نہ نکل جائے، کہیں کسی کی برائی میرے منہ سے نہ نکل جائے، جس کا حساب و کتاب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے دینا پڑے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، ہمارے اپنے لوگ جہاں دیکھو دوسروں کی برائیوں میں لگے پڑے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا ہے، کہو نماز کے لیے تو کہتا ہے صاحب وقت ہی نہیں ملتا ہے، جا کر دیکھو چوراہوں پر بیٹھا ہوا ملے گا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف وہی بکواس، اس نے ایسا کر دیا، وہ جو ہے ایسا کرتا ہے، خود اس میں ہزاروں کمیاں ہیں، ہزاروں برائیاں ہیں، نہیں دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اپنے اعمال پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، خود چوری کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے، دوسرے نے چوری کر لی تو صاحب تماشا بنا دیا۔ خود انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے بچوں کو سنبھالے، جب وہ اپنے آپ کو سنبھالے گا لوگ اسے دیکھ کر کے خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا جذبہ ہمارے اندر معجزن فرمائے، ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں۔